आकफा और हूर जैसे ही यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो हावर इनको गेट पर ही खड़ा नजर आया। आफरीन, मैं बता रही हूँ, अगर इस लोफर ने मुझे कुछ भी कहा तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। हूर ने आकफा को वाज़ह तौर पर बताते हुए कहा, नहीं हूर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, और जहाँ तक मुझे यकीन है वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। उस दिन की प्रोफेसर की इंसल्ट अगर हमें याद है तो भूला वो भी नहीं होगा, आकफा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। जैसे ही हूर इसके पास से गुजरने लगी, हावर ने अपनी टांग आगे कर दी और वो गिरते गिरते बची थी। इतनी में क्या जल्दी है हूर? मैडम कहाँ थी? आप 2 दिन से हमारी तो आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए, लेकिन आप तो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। वो अपना बदला लेने से बाज नहीं आया था और अब इसे गुस्सा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। और कुछ कहने लगी थी, लेकिन आकफा ने इसका बाजू पकड़कर इसे रोक लिया और आकफा की ये हरकत हावर से छुपी ना रह सकी। आप ना रुके इन्हें मिस। क्यों रोक रही हैं? जैसे इस दिन ज़बान चल रही थी इनकी। आप भी चलने दें, दिखा लेने दें इन्हें अपनी ज़बान के जौहर। इन्हें शौक है लड़कों पर अपना रोब जमाने का और इनको फंसाने का। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ ऐसी लड़कियों को। और फिर बस यही हूर की बस हुई थी। वो इसके दाएं गाल पर खींच कर थप्पड़ सिर कर चुकी थी। मामले की संगीनी को देखते हुए और भी यूनिवर्सिटी के लोग जमा हो चुके थे। इनको रोकने के लिए नहीं बल्कि तमाशा देखने के लिए खड़े थे। खबरदार, अगर मेरे किरदार पर उंगली उठाई तो तुम कितने पानी में हो ये भी मैं अच्छे से तरीके से जानती हूँ। कब से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, लेकिन मैं ये कैसे भूल गई कि लातू के भूत बातों से नहीं मानते। सो जो फार्मूला मैंने अब भी यूज़ किया है, अगर इस दिन का क्लास में यूज़ करती तो तुम जैसे यूँ मुँह उठाकर रास्ते में ना खड़े होते। लेकिन कोई बात नहीं, देर तो अब भी नहीं हुई। अब किसी भी लड़की के किरदार पर उंगली उठाने से पहले ये थप्पड़ याद रखना। वो इसे अच्छे से सबक सिखाती हुई आकफा का बाजू पकड़े अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई थी। हावर के अंदर गुस्से का एक तूफान बरपा था। ये नहीं था कि वो हैंडसम नहीं था या फिर इसके पास पैसों की कमी थी। यूनी की 1000 लड़कियां उस पर मरती थी और इसके गुस्से से सब अच्छी तरह से वाकिफ थे। लेकिन इस छटांग बार लड़की की में इतनी हिम्मत कि ये हावर हयात पर हाथ उठाए। इस थप्पड़ का बदला सूद समेत वापस लूँगा। उसने दूर जाती हूर को देखते हुए सोचा और तन फन करता यूनी से बाहर चला गया। हूर, तूने अच्छा नहीं किया इस पर हाथ उठाकर। अब पता नहीं वो क्या करेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आकफा ने डरते हुए हूर से कहा, जो पुरसकून बैठी हुई थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हुक्का मनाफी डार्लिंग, कुछ नहीं करेगा वो लंगूर। वो बस बकवास ही कर सकता है और कुछ नहीं करता। अगर आज मैं इसे अक्ल ना देती तो कल को वो किसी और लड़की के करैक्टर पर वार करता। और तुम क्यों परेशान हो रही हो? मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने हंसते हुए आकफा को तसल्ली दी। आकफा ने उसके हंसते हुए चेहरे को देखा और दिल से दुआ की, या अल्लाह मेरी हूर ऐसे ही मुस्कुराती रहे, कोई गम इसे छू कर भी ना गुजरे। हावर अपने वालिदैन की अकलौती औलाद है और हयात इंडस्ट्री का अकलौता वारिस। हयात साहब एक काबिल बिजनेसमैन है। सिर्फ दुनिया की नज़रों में इनका खुद का बेटा बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उन्होंने ये तरक्की कैसे हासिल की। हयात साहब ने 2 शादियाँ की थी, एक अपने वालिदैन की मर्जी से और दूसरी बीवी उनकी खुद की पसंद की थी। हावर हयात साहब की पहली बीवी नाइला का बेटा है, जो हावर की पैदाइश के चंद माह बाद ब्लड कैंसर से इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उनके मरने की देर थी कि हयात साहब ने अपनी पसंद की लड़की सूफिया से शादी कर ली, जो उनके ऑफिस में काम करती थी। हावर तब बहुत छोटा था, उसको संभालने की जिम्मेदारी हानसा माँ की थी, जो नाइला बेगम के दौर की थी। लेकिन हावर ने इन्हें कभी नौकरानी नहीं समझा था, बल्कि हमेशा इनकी इज्जत की अपनी माँ ही समझा। और आज तक उसने सूफिया बेगम को अपनी माँ एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर हयात साहब इसे प्यार से समझाते भी कि बेटा ये भी तुम्हारी मम्मा है, तो इसका हमेशा से एक ही जवाब होता कि ये सिर्फ आपकी पसंद है, मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मैं इस औरत को कभी भी अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वो यूनी से सीधा घर आकर अपने रूम में बंद हो चुका था और अब यूनिवर्सिटी के लोगों से पता चला था कि कैसे हूर ने हावर को गलत बात पर थप्पड़ मारा है। वो तब से इसे काल पे काल किए जा रहे थे, लेकिन वो इग्नोर किए कपड़ों समेत शावर के नीचे खड़ अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था।
उसे बार बार वो थप्पड़ और इंसल्ट याद आ रही थी जो पूरी जूनी के सामने उस लड़की ने की थी। वो चाहकर भी नहीं बुला पा रहा था। उसने सिर्फ ये सोचा था कि क्या पता इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो सॉरी बोलकर बात ही ख़त्म कर दे, लेकिन इस सब का ये रद्द-ए-अमल होगा ये इसके वहमो गुमा में भी नहीं था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये पागल लड़की इस हद तक गिर जाएगी। काफ़ी देर अपने दिमाग को पुरस्कून रखने के बाद वो बाहर निकला तो वो अब भी इसे कॉल कर रहा था। वो बाहर निकला तो दराब भी उसे कॉल कर रहा था। वो इसके बचपन का दोस्त था, जानता था कि इस वक्त वो बहुत गुस्से में होगा और गुस्से में वो अपनी भी नहीं सुनता, इसलिए जब से इसे पता चला था तब से कॉल कर रहा था। हाँ बोल, उसने टावल से बाल खुश्क करते हुए रुखे लहजे में पूछा। हावर यार किधर था तू? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उसने परेशानी का इजहार करते हुए पूछा। हाँ ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होना है? चल ओके, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, बाद में बात होती है। दराब इसे कुछ कह रहा था लेकिन उसने कोई भी बात सुने बगैर कॉल काट दी। वो इस वक्त किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था। आकफा और हूर जैसे ही यूनिवर्सिटी से वापस आई तो इन्हें पता चला कि अरहम की वीडियो कॉल आई हुई है और वो सबसे बात करना चाहता है। वो दोनों डायरेक्ट सानिया बेगम के कमरे में चली गई जहाँ वो अरहम से बात कर रही थी। हाँ बेटा हम ठीक हैं बिल्कुल, तुम अपना सुनाओ, तबीयत ठीक है तुम्हारी और स्टडी कैसी जा रही है तुम्हारी? वो और वापस आने का क्या इरादा है तुम्हारा? वो माँ थी, कैसे रह सकती थी अपने बेटे से दूर, इसीलिए वो वापसी का पूछ रही थी। जी मामा बस थोड़ा ही रहता है, फिर मैं आप लोगों के पास ही हूँगा। और ये हूर और आकफा किधर हैं? आई नहीं यूनी से वापस अभी तक। अरहम ने आकफा और हूर के बारे में पूछते हुए कहा। सानिया बेगम जवाब देने लगी थी जब आकफा ने एकदम से सेल फोन पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम बंदर, कैसे हो? वो अरहम से 1 साल बड़ी थी, इसलिए वो इसे बंदर कहकर पुकारती थी। मैं ठीक हूँ बंदरिया, तुम सुनाओ? वो कहाँ कम था, फ़ौरन हिसाब बराबर किया। और सुनाओ कैसी जा रही है तुम लोगों की स्टडी? और ये हूर चुड़ैल किधर है? नज़र नहीं आ रही? उसने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए कहा। अरहम भाई खबरदार, अगर मुझे आपने चुड़ैल कहा तो उसने गुस्से से अरहम को वार्न किया। अरे ये देखो अभी चुड़ैल की तरह ही नाज़र हुई है, वरना पहले कमरे में कोई बंदा बशर नहीं था। अब तुम्हें चुड़ैल ना कहूँ तो क्या कहूँ? तुम्हारे इस तरह गला फाड़ने से मेरा सेल अभी भी कांप रहा है। वो हूर को तंग करने से बाज नहीं आ रहा था। सानिया बेगम इनकी नोक झोंक से महफूज हो रही थी। अच्छा हूरिया बताओ, तुम्हारे हिटलर भाई कैसे हैं? क्या अभी भी तुम पर गुस्सा करते हैं या फिर सुधर गए हैं? उसने राजदारी से अजहान के बारे में पूछा क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि हूर अजहान को हिटलर कहती है। तो बारहम भाई अभी क्यों नाम ले रहे हैं उनका? किसी जिन की तरह नादर हो जाना है उन्होंने। हूर ने सानिया बेगम को देखते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ, तुम चुड़ैल हो और वो जिन, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं? अरहम ने हंसते हुए हूर की टांग खींची। कौन जिन और कौन चुड़ैल है? किसकी बात हो रही है भाई? अजहान ने रूम में एंटर होते ही कहा। आज सर दर्द की वजह से वो जल्दी घर आ गया था। हूर एकदम से घबरा गई थी। उसने आंखों ही आंखों में आकफा को इशारा किया था। कुछ नहीं भाई, बस अरहम की कॉल आई है और वो हूर को तंग कर रहा था, और तो कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, उसने जल्दी से बात संभालते हुए कहा। नहीं मुझे पानी की नहीं बल्कि चाय की ज़रूरत है, सर में बहुत दर्द है मेरे, उसने थके हुए लहजे में कहा। जी मैं चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए, आकफा ने उठते हुए कहा। नहीं तुम रहने दो, हूर तुम जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, उसने हुक्मिया लहजे में हूर की तरफ देखते हुए कहा जो पहले ही अपनी बात पकड़े जाने पर नर्वस थी। और ये साल इधर दो मुझे, मैं बात करूँ इस डफर से, अजहान ने उसे एक और ऑर्डर देते हुए कहा। उन्हें जल्दी से सेल पकड़ाया और गुस्से को कंट्रोल करती किचन में चली गई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप और तबीयत कैसी है आपकी? अरहम अदब के दायरे में रहते हुए अजहान की हैरियत मालूम करने लगा। वो हूर की दूसरी कार्बन कापी था। अजहान के पीछे दिल खोल कर बरास निकाली और सामने इतने शरीफ बन जाना कि हद नहीं।
میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے تیری طبیعت فریش کرنے والی ہے۔ کچھ پڑھتے بھی ہو یا پھر سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہو؟ اور کل کون سی پارٹی میں گئے تھے تم؟ اذہان نے اس کی گھڑی میں ایک چپ لگائی تھی جس سے وہ گھر بیٹھے اس کی لوکیشن ٹریس کر سکتا تھا۔ اس لیے وہ جب بھی گھڑی پہن تھا اس کے سگنل اذہان کے سیل فون سے اٹیچ ہو جاتے تھے۔ اور دوسری طرف ارحم جتنا بھی حیران ہوتا کم تھا۔ اس بندے نے پتہ نہیں میرے پیچھے موکل چھوڑے ہیں یا پھر میرے پیچھے کیمرے لگائے ہیں۔ دور بیٹھے بھی ان کو سب انفارمیشن ہوتی ہے۔ اس نے داد دینے والے انداز میں سوچا۔ اچھا بس کرو، دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، میں نے کوئی موکل نہیں چھوڑے تمہارے پیچھے۔ پتہ چل جاتا ہے تیری حرکتوں کا، اب سوچنا بند کرو۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو ارحم کو لگا تھا، مطلب وہ سوچ پڑھنے کا ہنر بھی رکھتا تھا۔ جی بھائی، میں اب ذرا اسٹڈی کر لوں، کل میرا ایک بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ آپ سے بات کل ہوتی ہے، خدا حافظ۔ وہ اذہان کی پوری بات سنے بغیر کال کٹ کر گیا۔ اور ادھر کمرے میں اذہان کا ایک جاندار قہقہ گونجا۔ حور کچن میں برتنوں پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ جاؤ حور، میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، آئے بڑے نواب کہیں کے۔ حور اذہان کی نقل اتارتے ہوئے غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ آپ ہی بنا دیتی، لیکن نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اذہان دا ہٹلر مجھے سکون سے رہنے دے، اور جانتے بھی ہیں کہ ناراض ہوں میں ان سے، لیکن ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کے ناراض ہونے سے ان کی طرف سے اگلا بندہ جائے باڑ میں، ان کو تو بس چائے کے نشے نے پاگل کر رکھا ہے۔ اس نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا، اور آج کے بعد شاید ہی اذہان اسے چائے کا کبھی کہتا، کیونکہ غصے میں جو کارنامہ اس نے انجام دیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے اذہان بیچارہ پوری لائف اسے چائے کا نہیں کہے گا۔ اس نے چائے بنا تو لی تھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ پکڑانے کا تھا، جو اس نے تو بالکل بھی حل ہونے والا نہیں تھا۔ میں اکفا سے کہتی ہوں وہ پکڑا دے گی۔ وہ جلدی سے حل تلاش کرتے ہوئے مڑی، لیکن کچن کے دروازے پر اذہان کو کھڑے دیکھ کر رک گئی۔ کیا ہوا، ابھی تک بنی نہیں چائے؟ اذہان کب سے ویٹ کر رہا تھا، لیکن حوریہ میڈم شاید سو گئی تھی، اس لیے مجبوراً اسے خود آنا پڑا۔ جی بن گئی ہے، میں بس آ ہی رہی تھی آپ کو دینے کے لیے، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر بن گئی تو مجھے میرے کمرے میں دے آنا، اوکے؟ اذہان ایک اور آرڈر اسے دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حور اکفا کو بلانے کے لیے جیسے ہی ثانیہ بیگم کے کمرے میں گئی تو اکفا میڈم پہلے ہی سے ہی ثانیہ بیگم کے پاؤں دبا رہی تھی۔ کیا ہوا حور بیٹا، چائے نہیں بنی ابھی تک، اور تم کھڑی کیوں ہو؟ دروازے میں ادھر آ جاؤ بیڈ پر، ثانیہ بیگم نے اسے چائے کے بارے میں پوچھتے ہوئے کہا۔ جی ماما بن گئی، میں بس جانے ہی لگی تھی۔ اذہان بھائی کو پکڑانے کے لیے آپ بتا دیں آپ کے لیے بھی لاؤں چائے؟ اب کچھ تو کہنا ہی تھا، سو چائے کا پوچھ لیا۔ نہیں بیٹا، مجھے ایک گلاس پانی پلا دینا، لیکن ابھی تم جاؤ اور اذہان کو چائے دیو، بچہ سارا دن کام کرتا ہے، کہا بھی ہے ایک دن ریسٹ کر لیا کرو، لیکن نہیں، صرف باپ کا خواب پورا کرنے کا جنون سوار ہے اس کے سر پر۔ ثانیہ بیگم اذہان کی فکر کرتے ہوئے بولی۔ اب اس کے بعد دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے خود ہی اللہ کا نام لے کر اوپر اذہان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ ناک کیا، لیکن کوئی رسپانس نہ آیا۔ اس نے پھر سے وہی عمل دہرایا، لیکن اس بار بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا، اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے سوئچ بورڈ سے لائٹ آن کی اور اذہان کی طرف دیکھا جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، ایک بازو آنکھوں پر رکھے۔ شاید وہ سو چکا تھا یا پھر سونے کا ناٹک کر رہا تھا، لیکن جو بھی تھا، اس بات سے یہ تو تسلی ہو گئی تھی کہ اب اسے چائے نہیں پکڑانی پڑے گی۔ اس لیے دبے پاؤں وہ باہر جانے لگی تھی، جب پیچھے سے اذہان کی آواز نے اس کے قدموں کو روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو چائے لے کر؟ اذہان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ واپس آؤ اور چائے ادھر رکھو۔ اذہان کے اس نئے حکم پر وہ منہ بنا کر رہ گئی اور واپس مڑ کر اس نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود پھر جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ لیکن اذہان نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ اسے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کیا ہر وقت مجھ سے بھاگتی رہتی ہو؟ کیوں ڈرتی ہو مجھ سے؟ میں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں،
اور نہ ہی میں نے تمہیں کبھی ڈانٹا ہے، پھر یہ سب کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیا؟ چائے کا پہلا گھونٹ پڑتے ہی اذہان کی حالت خراب ہو چکی تھی، کیونکہ غصے میں اس نے چینی کی جگہ چائے میں ڈھیر سارا نمک ڈال دیا تھا۔ اذہان کی اس قدر بری حالت پر حور ایک دم سے گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے چائے کا کپ اذہان سے لیا اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس پکڑایا۔ اذہان نے کھانستے ہوئے 2 گھونٹ پانی کے لیے اور گلاس واپس رکھ دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو اذہان نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ ابھی تک تو ٹھیک ہوں، لیکن مستقبل میں میرا کیا حال ہونے والا ہے یہ تو اب اوپر والا ہی بہتر جانتا ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نمک والی چائے کب سے ایجاد ہو گئی؟ نمک والی چائے پر اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اور نمک والی چائے کا نام سن کر حور کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ایک تو غصے میں اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ چینی کی جگہ اس نے چائے میں ڈھیر سارا نمک ڈال دیا تھا اور اب اس کا نشانہ اذہان بیچارہ بن گیا۔ وہ اذہان بھائی پتہ نہیں کیسے ہو گیا، کچن میں نمک اور چینی کا ڈبہ سیم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے چینی کی جگہ نمک ڈال دیا، ورنہ میں کیوں آپ کو نمک والی چائے پلانے لگی؟ میری کون سے آپ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ مجھے سچی نہیں پتہ تھا کہ میں چائے میں نمک ڈال دوں گی اور آپ کی یہ حالت ہو جائے گی، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ ابھی اذہان اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے گا۔ اذہان خاموشی سے اس کی وضاحت سن رہا تھا۔ اچھا ہو گیا تمہارا جھوٹ مکمل، اذہان نے اس کی پوری بات سنتے ہوئے کہا۔ جی ہو گیا، اس نے جلدی سے کہہ کر جان چھڑائی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ کیا بول گئی ہے تو ایک بار پھر اٹھنے لگی، لیکن اس بار بھی اذہان نے اسے واپس بٹھا دیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اگر تم نے اعتراف کر لیا ہے اپنی غلطی کا تو سزا تو ملنی چاہیے نا، تمہیں کیا خیال ہے؟ سزا کا نام سن کر اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھی۔ ہاتھ کے انگوٹھے سے اذہان نے اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ وہ نے حیرانگی سے اذہان کی طرف دیکھا۔ تو سزا یہ ہے حوریہ میڈم کہ جب تک میں سو نہیں جاتا تب تک تم نے میرا سر دبانا ہے، اور جب تک میں نہ کہوں تمہیں ایک قدم بھی اس کمرے سے باہر نہیں نکالنا۔ اس انوکھی سزا کو سن کر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں کیسے دبا سکتی ہوں بھلا اذہان بھائی؟ اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا اور ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے اذہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ماتھے پر رکھا اور دباؤ ڈال کر اسے طریقہ بتایا تو حور تھوڑا فاصلے پر ہو گئی۔ اذہان نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ اب اگر تم 1 انچ بھی یہاں سے ہلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، غلطی کی ہے تو سزا بھی بھگتو۔ اب خاموشی سے اپنا کام کرو، مجھے آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری۔ اس نے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہا تو حور نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اذہان اپنی بات مکمل کر کے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ حور آہستہ سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سر دبانا شروع ہو چکی تھی۔ نرم نازک انگلیوں کا لمس اسے اپنے ماتھے پر بہت بھلا لگ رہا تھا۔ حور کو سزا دینے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آج اس نے ایسی حرکت کی تھی جو اذہان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ ویسے تو وہ ہمیشہ سے دور بھاگتی تھی اس سے، لیکن اگر آج کوئی ایسا موقع مل ہی گیا تھا تو وہ ایسا چانس بالکل بھی مس نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا اور وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اور کب سے اس کا سر دبا رہی تھی، اب تو اسے بھی نیند آنا شروع ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اذہان کے سونے کا ویٹ کرنے لگی۔ اور دوسرا ہٹلر اسے دھمکی بھی تو دے چکا تھا، اگر یہاں سے ہلی تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسی وجہ سے وہ بنا چونچ رہا کیے اس کا سر دبا رہی تھی۔ اس نے اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے جمائے لی۔ زندگی میں پہلی بار حور اذہان کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی، ورنہ اکثر تو وہ اس سے بات کرنے سے بھی کتراتی تھی۔ براؤن سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، سیاہ گھنی مونچھوں کے نیچے انابی ہونٹ، سوتے ہوئے چہرے پر ایک الگ ہی سنجیدگی نمایاں تھی۔
وہ کسی بالی ووڈ فلم کے ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کڑی مغرور ناک جو اسے اور بھی زیادہ پرکشش بناتی تھی، وہ نے ہاتھ بڑھا کر ماتھے سے بال سیٹ کرنا چاہے جو بار بار اس کی نیند میں خلل ڈال رہے تھے، لیکن پھر اس نے یہ سوچتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا، اگر یہ ہٹلر جا گیا تو کیا پتہ میری سزا بڑھا ہی نہ دے۔ وہ کافی دیر سے دیکھتی رہی، لیکن اب اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ کافی دیر بعد اذہان کو نیند میں اپنے دائیں کندھے پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے نیند سے بڑی آنکھوں سے اپنے دائیں جانب دیکھا تو حور اس کے کندھے پر سر رکھ کر کسی معصوم بچے کی طرح سو رہی تھی۔ شولڈر کٹ بالوں نے اس کے آدھے فیس کو ڈھانپ دیا تھا۔ اذہان نے اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے اور پیار بڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شاید زندگی کے حسین لمحوں میں سے ایک یہ لمحہ بھی اس کے لیے بہت حسین تھا۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے پر کھو سا گیا تھا۔ کاش یہ وقت رک جائے اور وہ ساری زندگی اسے ایسے ہی دیکھتا رہے۔ اذہان نے حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچا، لیکن کوئی بات نہیں، میں یہ وقت بہت جلد لے کر آؤں گا، اس نے دل میں فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اذہان نے گھڑی کی طرف دیکھا جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ اس ٹائم سبھی تقریباً چائے پینے کے لیے ہال میں اکٹھے بیٹھے تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی حور کو اس کے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھے اور اس کے کریکٹر پر کوئی انگلی اٹھائے۔ حور اٹھ جاؤ، اس نے اپنے کندھے سے اس کا سر سرکاتے ہوئے آواز دی، لیکن حوریہ میڈم تو شاید بھنگ پی کر سوئی تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ نہ کرو آفی یار، سونے دو، کیوں دماغ خراب کر رہی ہو؟ اس نے اذہان کو آگپاس سمجھتے ہوئے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ ایک آگپا ہی تھی جو اس کی نیند کی دشمن تھی۔ اذہان نے حیرانی سے اسے دیکھا جو اسے آگپا سمجھ رہی تھی۔ مطلب حد ہی ہوگی، اب اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک اذہان لڑکی بن گیا۔ خود کو لڑکی تصور کرتے ہوئے اس نے جھرجھری لی۔ اذہان نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے، کیونکہ اسے جگانے کا یہ طریقہ اسے پرفیکٹ لگا تھا۔ ہائے ماما، سیلاب آ گیا، اس نے نیند سے بڑی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے انسان کو دیکھتے ہوئے کہا جو بڑے آرام سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے پانی کے چند چھینٹوں سے تمہارا کچھ نہیں بنا، پورا جگ تمہارے سر پر انڈیلنا پڑے گا تاکہ تم ہوش کی دنیا میں واپس آؤ۔ اذہان نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ جب دیکھو میرے کمرے میں آ جاتے ہیں، وہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اوہ ہیلو میڈم، یہ کمرہ میرا ہے جس میں آپ تشریف فرما ہے۔ نہیں یقین آتا تو اپنے بیک سائڈ پر دیکھو۔ وہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اذہان کی فل سائز فوٹو لگی ہوئی تھی، جس میں وہ بلیک پینٹ شرٹ پہنے ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ حور کا اس کے کمرے میں آنے کا اتفاق کم ہی ہوا تھا اور نہ ہی اس نے یہ فوٹو دیکھی تھی، اس لیے وہ بنا کچھ کہے اذہان کی فوٹو پر نظریں جمائے کھڑی تھی، جیسے اس کے لیے دنیا میں اس سے زیادہ کوئی اہم کام نہ ہو۔ وہ اس کی مسکراہٹ میں کھو سی گئی تھی۔ وہ لگ ہی اتنا پیارا رہا تھا کہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی نظروں کو نہ روک سکی۔ اذہان نے گلا کھنگارتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو حور کا سکتہ ٹوٹا، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے نظریں پھیر لیں۔ اگر میری فوٹو کا معائنہ کر لیا ہو تو آپ جا سکتی ہیں۔ اذہان اسے جلد از جلد باہر بھیجنا چاہتا تھا اور اس کا اظہار اس نے واضح طور پر کر دیا تھا۔ ایک بار پھر اذہان کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ شکریہ سر دبانے کے لیے، اور نیکسٹ ٹائم کوشش کرنا ایسی غلطی نہ ہو، اب تم جا سکتی ہو۔ حور پیر پٹکتے ہوئے باہر چلی گئی۔ اس کے اس انداز پر اذہان کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ واپس اسی جگہ پر کھڑا ہو کر اپنی تصویر دیکھنے لگا جہاں کچھ دیر پہلے حور کھڑی تھی۔ اذہان وہ لمحہ یاد کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی، اذہان نے الماری سے اپنے لیے کپڑے سلیکٹ کرتے ہوئے سوچا۔ اس کا ارادہ فریش ہو کر برہان کی طرف جانے کا تھا، کیونکہ جب سے وہ واپس آیا تھا تب سے اذہان نے اس کی طرف کوئی چکر نہیں لگایا تھا اور وہ اردو کی طرح اسے روز تانے دیتا تھا۔ اس لیے آج اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ وہ اس بندر سے ضرور ملنے جائے گا۔